ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے بنی آدم کو پیدا فرمایا اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے جہاں رجال اللہ پیدا فرمائے وہیں کتاب اللہ بھی بھیجی، تاکہ انبیاء علیہ السلام اس کو سمجھا سکیں۔ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ ضروری ہے، بغیر سمجھانے والے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء ہیں اور جو لوگ ان پر ایمان لائے، یہاں تک کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے صحابہ بھی ایسے تھے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کر لیا کرتے۔ فقہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام اس میں کوئی ڈر، بلکہ ایسی مجلس ہوتی تھی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور صحابہ کون ہے۔ باہر سے آنے والا آدمی ایک ہی سمجھتا تھا، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ سوال نہ کر لے کہ رسول اللہ کون ہے۔ جب انسان نرم گفتگو، اور آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ انسان اپنا امتیاز چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں۔ کوئی سوال کرتا، ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب ہم سید الانبیاء ہیں، ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب ہم سید الانبیاء ہیں، نبی آخر الزماں ہے، کہتا ہوں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ قتل کر دوں گا۔ تمہیں اسی طرح تم جن کے ساتھ زنا کرنا چاہتے وہ کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن۔ پھر آپ علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ رکھا ان کے اور دعا کی، تو میں اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے۔ دعا سید الانبیاء کی ہے، سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے، واغفر ذنبہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔
صحابی کہتے ہیں کہ مجھے مرتے دم تک زنا کا خیال بھی نہیں آیا. سوال کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تم یہ کیا سوال کر رہے ہو، اٹھو یہاں سے. آپ نے فرمایا بیٹھو. سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک درمیانی وقت ایسا گزرا کہ اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. حالانکہ توریت، زبور اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود تھا. عتیق آگیا خان صاحب، ذکر موجود تھا، نشانیاں بھی بتائی گئی تھی. اور بعض یہود ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ اگر اللہ کا نبی آیا تو ہم ایمان لائیں گے، اور مدینے میں آ کر کے انہوں نے قیام کیا خیبر کے مقام پر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک جماعت نے تو دین کو قبول کر لیا اور ایک جماعت مخالف ہو گئی. جب انسان کے دماغ میں کسی چیز کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق کو حق نہیں سمجھتا. اور یہ انسان کی اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان حق کو حق نہ سمجھے. اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ کام گناہ کا ہے، پھر بھی اس سے گناہ ہو گیا. کیونکہ مومن کی شان علماء نے لکھی ہے کہ مومن کی شان تو یہ کہ اس سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہو جائے تو جب تک وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، ان تمام چیزوں کی لذت اس کے اندر نہیں رہتی کہ میں نے اللہ کو کیسے ناراض کیا. وہ رب کائنات جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں پرورش کی، ہاتھ پاؤں کان ایک ایک عضو اللہ تعالی نے صحیح بنایا. حالانکہ ماں کے پیٹ میں انسان جب ہوتا ہے تو انسان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ میرا کیا بنا. لیکن اللہ رب العزت اسی لیے لکھا ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے تو یا اس کو طلاق ہو جائے تو فرمایا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن. 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ فرمایا 4 ماہ کے اندر جسم میں روح پھونکی جاتی ہے اور بچے کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے. وہ اندر ہی اندر مادر رحم میں گھومتا ہے. لہذا 4 ماہ 10 دن شریعت میں رکھے. اگر 4 ماہ میں حرکت ظاہر ہو گئی تو فرمایا اب اس کی عدت 4 ماہ 10 دن نہیں رہی، اب اس کی عدت وضع حمل ہے. جب حمل ہو جائے گا، نفاس سے پاک ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد یہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ کے شوہر جو اصحاب بدرین میں سے تھے. اصحاب بدرین کا مقام بہت بلند تھا. حضرت بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بدرین صحابہ کی کیا حیثیت ہے؟
آپ نے فرمایا کہ بدرین صحابہ سب سے افضل صحابہ، جو بدر میں شریک ہوا اس کو اللہ نے افضل ترین شمار کیا، کیونکہ جب بدر کا واقعہ ہوا ہے تو مسلمانوں کے پاس عدد میں بھی قلت تھی، مال و دولت بھی موجود نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ضرور تھا۔ تو صحابہ نے جان کی پرواہ نہیں کی، وہ شریک ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا جس طرح سے آپ کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے ان کی نمایاں حالت ہے، اسی طرح وہ ملائکہ جو بدر میں مدد کے لیے آئے تھے اللہ نے ان کو دوسرے فرشتوں سے نمایاں کر کے رکھا۔ حالانکہ ملائکہ تو ایک نورانی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی الگ کر کے فرمایا۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو صحابہ اکرام ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیں، یا رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیجیے۔ تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے؟ انسان پر حالات آتے ہیں، کبھی غربت ہے، کبھی امیری ہے، کبھی پیٹ بھر کر مل رہا ہے، کبھی آدھا پیٹ مل رہا ہے، کبھی کھانے کو مل رہا ہے، کبھی کھانے کو نہیں مل رہا۔ ہر حالت میں صحابہ راضی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے کفار سے قتال کرنا۔ حضرت عمر نے اس دن سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں۔ گھر گئے، آدھا مال نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آدھا مال میں اپنا لے کر کے آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ فرمایا ابو بکر تو کیا لایا؟ فرمایا کیا رسول اللہ، اللہ اور اس کے نبی کو گھر چھوڑایا اور اس کے علاوہ تمام مال لیا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے سوچا کہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا مقام کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنے لوگوں نے مجھ پر دنیا میں احسان کیا میں نے ان کا احسان اس دنیا میں ہی اتار دیا سوائے ابو بکر کے، کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ میں نے دنیا میں جتنے لوگوں کا مجھ پر احسان تھا میں نے اس احسان کو اتار دیا، لیکن ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار سکا، اس کا احسان آپ ان کی شایان شان عطا فرمائیں، یہ درجہ اور مقام عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ہم بھی اپنی اولاد کو آزماتے ہیں، ہم بھی اپنے ملازمین کو آزماتے ہیں، ہمارے ماتحت جو ہوتے ہیں ہم بھی ان کو آزماتے ہیں۔ جب ایک انسان ہو کر کے آزما سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی شان کیا ہوگی؟ حالانکہ اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آزماتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں تو کامیاب ہے، اللہ کے نیک بندوں میں اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، صبر اور شکر۔
دو چیزیں لازمی ہیں. جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو گئی وہ کامیاب ہے. کوئی مصائب اور پریشانی آئی صبر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے روئے، اور کوئی نعمت ملی اس نعمت کا شکر زبان سے ادا کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا. اگر تو جانور بنا دیتا تو میں کیا کرتا؟ تو نے سلیم الاعضا بنایا، اگر تو میرا ایک ہاتھ نہ بناتا تو میں کیا کرتا؟ ایک ٹانگ نہ بناتا میں کیا کرتا؟ آنکھوں میں بینائی نہ دیتا میں کیا کرتا؟ کچھ نہیں کر سکتا تھا انسان. اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ تم اگر ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. صحت کی نعمت کیسی ہے یہ کسی مریض سے پوچھے. اللہ رب العزت عزت کی روٹی عطا کر رہے ہیں ویسے ذرا اللہ رب العزت عزت کے ساتھ رزق عطا فرما رہے ہیں تو شکر کرے کہ اللہ مجھ سے دنیا میں اور بھی کمتر لوگ ہیں. انسان اپنے دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھتا ہے. جبکہ معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا ہے. یار دیکھو اس کو تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں کچھ تو دیا کھانے کے لیے. یا اللہ آپ کا شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم زیادتی کریں گے. ولئن کفرتم، لیکن تم نے اگر انکار کیا کہ یار یہ تو میں نے خود کمایا ہے، میری محنت، میرا پسینہ خرچ ہوا ہے، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر میں تم سے نعمتیں چھین لوں گا اگر تم نے کفران نعمت کیا. اسی طرح دین کا معاملہ ہے. دین کے معاملے میں کوشش کرتا رہے کہ اللہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا کر رہا ہوں. اپنے دل کے اندر یہ خیال نہ لائے کہ میرا مقام حضرت ابو بکر کا مقام ہوتا. وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے. یا کوئی یہ سوچے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہم بھی صحابی ہوتے. اللہ نے صحابہ کو منتخب فرمایا تھا. صحابہ منتخب شدہ تھے. نہ معلوم اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تو ہم کیا سوچتے؟ ابھی تو تھکے ہوئے، چھوڑ دو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں عمل کر لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس زمانے میں پیدا فرمایا وہ اسی زمانے میں اللہ کا شکر ادا کرے. نماز کی توفیق ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. روزے کی توفیق ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہو گئی، شکر ہے اللہ کا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا ہی خرچ کرو گے تو قبول ہوگا. میں ایک کھجور بھی اگر تم نے کسی کو کھلا دی تو بھی اللہ کی طرف سے نعمت. سخی، انبیاء سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہوتا. اب تین خصوصیات ایسی ہیں
جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ نمبر 1، ان کا خاندان ایسا ہوگا جو غریب تو ضرور ہوگا لیکن معاشرے میں اس کی عزت ہوگی۔ نمبر 2، نبی سخی ہوگا۔ آج ہمارے یہاں سخاوت کس کو سمجھا جاتا ہے کہ جب اپنی باری آئے مال خرچ کرنے کی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 5,000 روپے یار کیا خرچ کرنا، اس سے بھی کوئی کام چلتا ہے۔ اور جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو 500 کا نوٹ نکل آئے تو اس میں سے 100 کا ڈھونڈتے ہیں کہ 100 کا نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیں۔ جو حیثیت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1,00,000 دو گے وہ قبول ہوگا، بعضوں کا کروڑ قبول نہیں ہے، بعضوں کا 1 روپیہ بھی اللہ کیا قبول۔ کیوں؟ دینے والے کی حالت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کا مقام کیا تھا؟ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام تھا، تو ابوبکر سارا مال لے آئے۔ حضرت عمر وہاں مقابلہ تھا دین میں کون آگے ہو جائے، دین کے معاملے میں کون آگے ہو جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مال کے بھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکھ دی۔ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں مال لے کر کے آیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اور اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان کے اندر مالدار تھے۔ بعض صحابہ ایسے ہوئے کہ غزوہ موتا کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، لہذا ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سواری کا انتظام تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس مال کم تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ وہاں سے جب پلٹے تو روتے ہوئے واپس پلٹے کہ اللہ اگر ہمارے پاس جانور ہوتا، اونٹ ہوتا، گھوڑا ہوتا تو ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے، ہم بھی اپنی جان اللہ آپ کے لیے پیش کرتے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہمارے پاس نہیں تھا، ہماری جان بچ گئی۔ دنیاوی معاملات کے اندر آگے، دینی معاملات کے اندر پیچھے کے۔ مسابقہ تو دین میں، مسابقہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ انسان ارب پتی کھرب پتی بن جاتا ہے، لیکن جب انتقال ہو گیا اب وہ مال اس کے کام آئے گا؟ وہ جوانی کام آئے گی؟ وہ طاقت اور قوت کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ مال دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ مال جو اس نے کمایا تھا اس کو کمانے میں محنت کی، یہاں تک کہ اللہ نے ایک وقت ایسا رکھا کہ جب کما لیا اب بیمار پڑ گیا۔ اب جب بیمار پڑ گیا تو جو مال محنت سے کمایا تھا اب وہی مال اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو عطا فرمائے، ہاں انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، کوشش کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ فابتغوا من، فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد اللہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ فابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے یہاں رزق کا نام فضل رکھا ہے، اور فضل سے کیا مراد ہے کہ فرمایا رزق تمہاری محنت سے ہم تمہیں نہیں دے رہے، یہ ہمارا فضل ہے جو ہم تمہیں دے رہے۔
اگر ورنہ تو ہر انسان دنیا میں ارب پتی بن جائے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رزق ہمارا فضل ہے، ہم اپنے فضل سے جس کو چاہتے عطا فرماتے اور جس کو چاہتے نہیں عطا فرماتے. اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس بندے کے پاس زیادہ مال آ گیا یہ بھاگ جائے گا میرا دروازہ چھوڑ کے. اللہ رب العزت کہتے یہی بیٹھا ہے، روتا رہے کوئی بات نہیں. اس رونے سے کیا ہے؟ وہ مال جو اس کو دنیا میں نہیں ملا، جو دعا اس نے کی وہ دعا کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا، اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں اس کے سامنے لے آئیں گے. اسی لیے مشکات کی روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ نمبر 1، جو مانگا اللہ سے اللہ نے وہی چیز عطا فرما دی. صحت مانگی اللہ نے عطا فرما دی. رزق مانگا اللہ نے رزق میں فراخی عطا کی. نمبر 2، اللہ نے دعا مانگی لیکن اس دعا کو اللہ نے کس طرح قبول کیا کہ ابھی دعا مانگی جمعے میں، آگے 2 جمعے کے بعد اللہ نے اس کے لیے کوئی حادثہ رکھا تھا جس میں وہ انسان پریشان ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو ہٹاتے ہیں، اس کی دعا وہاں رکھ دیتے. کوئی مصیبت آنی تھی، کوئی بیماری آنی تھی، ہارٹ اٹیک ہونا تھا، دل کا بیکار ہونا تھا، گردے فیل ہونے تھے، اس نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے وہاں سے وہ بیماری ہٹائی، اس کی دعا وہاں رکھی. اور نمبر 3، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے اس کی دعا کو جمع کر لیا. فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کا ثمرہ اس کے سامنے ظاہر کریں گے قیامت کے دن، تو بندہ کیا تمنا کرے گا؟ کاش میری کھال کو کینچی سے کاٹا جاتا اور میں صبر کرتا تاکہ آج مجھے اس کا اجر ملتا. کیونکہ دنیا کا اجر کیا ہے؟ رزق ملا، کھایا پیا، ختم. لیکن آخرت میں جو اجر ملے گا وہ دائمی ہوگا. کیونکہ آخرت کی جتنی چیزیں انسان آخرت کے اندر گیا، مومن بن کر کے گیا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خالدین فیہا ابدا، جاؤ جنت کے اندر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہو. ایک انسان عاصی اور گناہگار بن کے گیا، گناہوں کے اندر ملوث تھا، توفیق توبہ نہیں، توفیق ندامت نہیں، نادم نہیں ہوا اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا. ندامت اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان دادا فرماتے تھے کہ انسان کے آنسو کی قیمت اللہ کے ہاں، کیونکہ آنسو اللہ کے ہاں نہیں ہے، ملائکہ کے نور سے پیدا فرمایا. ملائکہ رونا نہیں جانتے، ملائکہ عبادت کرنا جانتے. انسان نے دونوں مادے رکھے، گناہ کر تو رو، اور اگر نیکی کر تو شکر کر. نیکی کر لی شکر ادا کرو کہ اللہ تیری توفیق ہے کہ آپ نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق ادا فرمائی. اور اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے رو. تو دادا فرماتے تھے جو چیز دوسرے ملک سے منگائی جاتی ہے امپورٹڈ چیزوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کے یہاں رونے والے ملائکہ نہیں تھے، رونے والی مخلوق نہیں تھی. اللہ نے بنی آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اور کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اور خلیفہ عکاسی کرتا ہے اصل کی. تو فرشتوں نے کیا کہا؟
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہاں لکھا ہے مفسرین نے کہ فرشتوں نے اللہ پر اعتراض نہیں کیا تھا. انہوں نے اللہ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی کہ اللہ یہ مٹی سے بنے ہوئے، اور مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی کی چیزوں کو جب کھائے گا تو اس کے اندر سفلی چیزیں، دنیاوی چیزوں کی محبت بڑھ جائے گی، اور جب اس کی محبت بڑھے گی تو یہ گناہ ضرور کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی اونچائی کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. فرشتے چپ ہو گئے. پھر اللہ نے کیا فرمایا قالوا صبح وعلم آدم الاسماء كلها، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام گنوائے، نام سکھائے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو نام سکھا دیے، ملائکہ کو نہیں سکھائے. اور پھر آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ ان فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو پھر تو یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے میں سکھا دیے، فرشتوں کو نہیں سکھایا، اور اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے. تو لکھا ہے کہ اللہ نے کہیں یہ بھی بیان نہیں کیا کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں سکھائے تھے، آدم ہی کو سکھائے تھے. لہذا لکھا ہے کہ آدم اور فرشتوں دونوں کو سکھائے، لیکن حضرت آدم نے یہ خاصیت رکھی کہ حضرت آدم کو وہ نام ازبر یاد ہو. ملائکہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، سمجھ نہیں سکے. بھئی کلاس کے اندر استاد جب بچوں کو پڑھاتا ہے، بعض بچے کیا کرتے ہیں ایک ہی دفعہ میں سمجھ جاتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں استاد 10 دفعہ بھی اگر بیان کر دے تو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. انسان کے بچے کے سمجھ میں نہیں آئی. اب کیا ہے؟ تو میں اسی طریقے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بتلایا تو فرشتے تو نورانی مخلوق تھے لیکن وہ سمجھ نہیں سکے. تو میں ثم عرضهم علی الملائکہ، تو میں کہ آدم یہ نام جو ہم نے تجھے سکھلائے یہ ملائکہ کے سامنے پڑھو. آدم علیہ السلام نے پڑھ دی. اب ملائکہ نے کہا یا اللہ ہم معافی چاہتے، ہم سے غلطی ہو گئی. پھر اللہ نے جب یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے. لیکن شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی کو سجدہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مٹی سراسر خیر ہی خیر ہے، اور آگ سراسر خرابی ہی خرابی ہے. ہاں وقتی نفع انسان حاصل کر سکتا ہے، کھانا پکانا ہے آگ جلا دے، گرمی حاصل کرنی ہے آگ جلا دے. لیکن مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی کے اندر تم دوبارہ جاؤ گے، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں میں زندہ کر کے اٹھاؤں گا. تو کفار کیا کہتے تھے؟ جب مٹی میں چلے گئے، مٹی میں مل گئے، اب کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے؟ اللہ نے فرمایا تخلیق اول مشکل ہے یا تخلیق ثانی مشکل ہے؟ جب تم آدم میں تھے ہم نے تمہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو اپنے حکم سے پیدا کیا.
حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. 2 تھے. 2 سے آج دنیا کے اندر کتنے ارب کی آبادی ہو گئی. سب بنی آدم میں شامل ہیں. کافر ہے وہ بھی بنی آدم میں شامل ہے. لیکن اسی وقت کچھ ایسے ہو گئے کہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، کچھ ایسے ہو گئے جو اللہ کے نافرمان تھے. اللہ نے ماننے والوں کا انعام بھی بیان فرمایا اور نافرمانوں کا انجام بھی بیان فرمایا. اگر تم نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو تمہیں ہم ایسی ذلت اور رسوائی دیں گے کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اور اگر اعمال صالحہ کرو گے، رضا بالقضاء، یہ اخلاص سے اونچا مقام ہے. بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا اخلاص سے اونچا مقام کیا ہے؟ اللہ سے ہر حالت میں راضی رہنا. حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، کیا ہے؟ راضی ہے. لکھا ہے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور جب کوئی کیڑا نکل کر کے جاتا حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر واپس اس کی جگہ رکھ دیتے. پھر اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی. تو پوچھا ایوب جب بیمار تھے تب خوش تھے یا اب زیادہ خوش ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس وقت جو ایک نعمت تھی وہ اب نہیں ہے. اس وقت اللہ رب العزت صبح پوچھتے تھے اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ میں کہہ رہے اللہ بہت اچھا. پھر شام کو اللہ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ جس کا نام اللہ ہے اللہ پاک لے. اور پھر یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آئی. پیچھے تو انبیاء حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ابی بن کعب کو بلائیں اور ان سے قرآن کی تلاوت سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جا فرمایا ابی بن کعب کو بلا. ابی بن کعب آئے. فرمایا ابی مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے آپ قرآن سنیں. ابی بن کعب نے کہا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. ابی بن کعب رونے لگے. کہا بندہ کہا اللہ نام لے رہا ہے کہ ابی کو بلائے اور اس سے کیا کہے آپ کو قرآن سنو. حالانکہ نازل قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ ابی بن کعب کو حکم دے رہے ہیں کہ ابی بن کعب سے آپ قرآن کریم سنیں. جو پچھلی امتوں کے انبیاء کو اللہ نے مخاطب کیا تھا اور نبی آخر الزماں کے صحابہ کو مخاطب کیا تھا. یہ اس امت کا اعجاز ہے. لہذا اگر گناہ ہو گیا احساس ندامت پیدا ہو. میں نے گناہ کیوں کیا؟ اللہ چاہے تو اللہ کی گرفت سے کوئی باہر ہے؟ اللہ عاجز ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ غیر عاجز ہے. اللہ جب چاہے پکڑ کر لے، گرفت میں لے لے. لیکن اللہ گرفت میں کیوں نہیں لیتے؟ دادا فرماتے تھے طاقتور آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے غریب ہے بھاگنے تو کہاں تک بھاگے گا، جب ہم چاہیں گے اس کو پکڑ لیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں یہ معافی مانگ لے گا، معافی مانگے گا، معافی مانگے گا، معافی مانگے گا. بندہ جب معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہو. بٹن بند کرو.
صحرا میں سفر کر رہا ہو اور زیادہ راہ اس کے پاس ہو، وہ بندہ سو جائے اور اٹھ کر کے دیکھے اس کا اونٹ غائب، جس پر زیادہ راہ لدا ہوا تھا وہ اونٹ ہی غائب ہو گیا۔ یہ مثال حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو میں اب بندہ ڈھونڈتا کہ اللہ اونٹ مل جائے، ورنہ تو اس ریگستان کے اندر تو میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ یہاں تک کہ ڈھونڈتے وہ تھک گیا اور پھر لیٹ گیا، پھر اس کو نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اونٹ تھا۔ تو اس بندے کے منہ سے اچانک نکلا تعجب کے طور پر، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، مارے باعث خوشی کے۔ فرمایا اللہ کو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ فرماتے میں 3 قدم بڑھتا ہوں۔ میں بندہ چل کر کے آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبث پیدا کیا ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، نہیں، عبث نہیں پیدا کیا، اللہ وقتی آزما رہے ہیں۔ کتنے دن کی زندگی ہے؟ 70 سال کی، 60 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی، اس کے بعد کیا ہے؟ اب دنیا کے اندر آزمایا گیا، رزق میں تنگی کر دی گئی، حالات سازگار نہیں رہے، حالات اس کے موافق جیسا اس نے سوچا تھا اس کے موافق نہیں رہے۔ اب انسان کیا سوچتا ہے؟ یار اللہ نے تو میری سنی نہیں، میں تو ایک زمانے سے دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک نے تو میری نہیں سنی۔ اللہ پاک نے ضرور سنی۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک حاجت ذہن میں آئی تو میں نے اس کے لیے دعا کرنی شروع کی، تو میں 12 سال میں نے دعا کی۔ کتنا عرصہ؟ 12 سال دعا کی، پھر میری دعا قبول ہوئی، اللہ نے ضرور فرمایا۔ کیوں؟ انسان استقامت کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ میں گناہوں میں مبتلا ہوں، مجھے بچا لے، کیونکہ میں عاجز ہوں، تو غیر عاجز ہے۔ کنویں میں گرا ہوا آدمی اس کو وہی نکال سکتا ہے جو باہر ہو، اندر والا کبھی اندر والے کو اوپر نہیں پھینک سکتا۔ چل بھائی تجھے اٹھا کر میں اوپر پھینک دیتا ہوں، کسی باہر والے کو بلا۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ جو گناہوں میں مبتلا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اس سے کیا ہوگا؟ جو گناہ اللہ والے گناہوں سے باہر ہیں، ہاں گناہ ہوتا ہے تو ان کی توبہ بھی ایسی ہوتی ہے۔ ہماری توبہ کیا ہے؟ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف کر دے۔ فرمایا کہ جو بندے اللہ کے خاص اور اخص الخواص ہیں، ان کی دعا، ان کی توبہ کیسی ہوتی ہے کہ ایک لمحہ بھی وہ اگر اللہ سے غافل ہو جائیں تو ان کے قلب پر اسی وقت رنج طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم آپ سے غافل کیسے ہو گئے۔ گناہ دیکھیں ہر انسان کا درجہ ہے، ہر انسان کا درجہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص سے خاص بندوں میں شامل فرماتے ہیں، اس کے دل سے اللہ کا خیال اگر چلا جائے وہ اس پر بھی نادم ہوتا ہے، گناہ نہیں کیا اس نے۔ درجات ہیں، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ظاہر کیا ہے؟ میں ظاہر یہ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حالانکہ ذالکہ جن لوگوں نے عربی پڑھی اور جانتے ہیں ذالکہ ذالکہ تلک تانکہ، یہ 4 الفاظ اشارہ بعید کے لیے آتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ھذا الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں،
فرمایا کہ اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے کہ ذالکہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس قرآن کے اندر بہت سے اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں، لہذا وہ کتاب جب تم اس کے اندر غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا اسرار اور رموز ہے۔ لہذا اس حالات کو دیکھتے ہوئے کہ تم تو غور کرتے نہیں ہو، ہم میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، غور کرنے کی توفیق کہاں ہوتی؟ بولو بھائی، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، غور کرنے کی توفیق کہاں ہوگی؟ تو فرمایا اس لحاظ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالکہ، اس کے اندر غور کرو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ کتاب اللہ کا اصل مقصد کیا تھا۔ آگے فرمایا اللہ نے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ تم خالی دنیا کے اندر ہی رہو گے؟ تمہیں نہیں، ایک وقت آئے گا، آج تم دوسروں کو کندھا دے رہے ہو، کل لوگ تمہیں کندھا دیں گے۔ قبرستان جایا کرو، حکم دیا گیا ہے، اس سے تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تمہیں موت یاد رہے گی۔ لیکن آج دنیا کی محبت اتنی غالب ہو چکی، اتنی غالب ہو چکی ہمارے اندر کہ انسان قبرستان کے اندر اگر تدفین کے لیے آتا ہے تو بھی کیا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کوئی میسج آیا ہے یا نہیں آیا۔ یہ میسج انسان کو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے۔ قبرستان جائے، مسجد جائے، اپنا موبائل بند کر دے، اپنے موبائل کو چھوڑ دے، کیا ہوگا؟ جب موبائل نہیں تھا لوگوں کی زندگیاں نہیں تھی۔ بولو بھائی، بازے تو ایسے ہیں کہ ان کو فون ملا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم ان واش روم۔ تو بیت الخلاء کے اندر موبائل لے کر کے کیا کر رہا ہے تو؟ اب ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ اپنی طبیعت ثانیہ بنا لیا۔ جب طبیعت ثانیہ بنا لیا تو انسان کیا سوچتا ہے؟ یار میرے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں، تو میری زندگی کیا گزرے گی؟ جتنے سکون والی زندگی اس میں گزرتی ہے کسی کی نہیں گزرتی۔ ہم ان چیزوں کے اندر الجھ کر کے رہ گئے کہ یار یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کا اچانک کوئی پیغام آئے اور ہم دیر سے دیکھیں، پیغام آیا ہے بعد میں بھی دیکھ لیا تو اس کو کہو بھائی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں کیا تھا؟ قبرستان کے اندر تھا۔ تو میں تمہارے لیے کیا ہے؟ جب تم قبرستان جاؤ گے تو تمہارے کمزور دل نہ جائے، جس کے اندر ڈر ہو وہ نہ جائے، وہ ڈر جائے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط دل دیا وہ جائے اور عبرت حاصل کرے۔ عبرت کیا ہے؟ وہ قبر والوں کو دیکھ کر کے سوچے کہ یار ان قبروں میں جو لیٹے ہیں کبھی وہ ہماری طرح اس زمین پر چلتے بھی تھے، کبھی ان کی بھی بڑی بڑی ملیں اور فیکٹریاں تھیں، کبھی یہ بھی سوتے تھے بغیر اے سی کے نہیں سوتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے کے اندر بند کیا ہے، اگر اس گڑھے میں اے سی چاہیے تو نیکی کرو۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ میں جنت کا وہاں سے لے کر جنت تک ایک کھڑکی بنا دوں گا، جنت کی ٹھنڈی ہوا اندر آتی رہے گی۔ طاعت کا یہ فائدہ۔ گمان تو کرو کہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے جو مقبرے بنے، جو کبھی اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج وہ ایسی مٹی کے نیچے دفن ہے کہ وہ آواز بھی نہیں نکال سکتے۔ کیا ہوا؟ مٹی سے بنے تھے، مٹی میں ڈالے گئے، مٹی سے نکالے جاؤ۔ لیکن قبر میں ایسی چاہیے، اعمال صالحہ کرو۔
قبر میں سکون چاہیے، طاعت چاہیے، راحت چاہیے، کیا ہے؟ اعمال صالحہ کرو، اور گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بندے اب تیرے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، تو نے اتنے گناہ کر لیے۔ اللہ نے اتنی انسان کو، اللہ نے انسان سے شکوہ کیا، تو میں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، تو جو مجھ سے سوال نہیں کرتا نا مجھے غصہ آتا۔ مانگتا کیوں نہیں ہے؟ مانگ مجھ سے۔ بھائی اللہ نے دینا ہے تب اللہ تعالیٰ فرما رہے سوال کرو۔ اگر دینا نہ ہوتا اللہ فرماتے بھائی بس زندگی میں 2-4 بار مانگو، اس کے بعد ختم۔ نہیں، فرمایا من لم یسأل اللہ، جب تمہارا دل چاہے مانگو، رات کو آنکھ کھل گئی پھر مانگو، اللہ عطا فرما دے۔ اللہ میری مشکلات ہے، تجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اس کو حل کرنا، میری مشکل کو دور کر دے۔ دنیاوی بادشاہ کے پاس خزانہ ختم ہو سکتا ہے، اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میں مانگ، جتنا مانگ سکتا ہے مانگ، دوں گا، لیکن اتنا دوں گا جتنا میں تیرا مزاج سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ ڈاکٹر بھی مریض کو انجیکشن وہ لگاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے جس سے یہ صحیح ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب انسان کیا کہے، نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بڑا بھینس والا انجیکشن مجھے لگاؤ تاکہ میں ایک ہی دن میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو ڈاکٹر کو پتا ہے تو انسان ہے، بھینس نہیں ہے، تو لمبا ہی لیٹ جائے گا۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ ایک گولی کھائی اٹھ کھڑا ہوا، نہیں۔ ڈاکٹر جب سوچتا ہے تو اللہ رب العزت، یہ تو ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ عطا کرتا ہے، لیکن جس کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق عطا کرتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میری ضرورت تو اس سے زیادہ کی تھی، جب زیادہ مل جاتا ہے پھر سوچتا ہے میری ضرورت تو اس سے بھی زیادہ کی تھی، پھر جب اللہ وہ بھی دے دیتا ہے پھر انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی ضرورت اور بڑھ گئی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، ڈالر بہت اوپر چلا گیا، تھوڑی اچھی تنخواہ والی مجھے نوکری مل جاتی، ابھی تو 30,000 40,000 والی ہے، گزارا مجھے 1,00,000 2,00,000 والی مل جاتی اللہ تو وہ اچھا تھا۔ تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے کو اگر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ایک پہاڑ دیا ہے، اگر اس جیسا ایک اور مل جائے نا بس پھر تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جاتی کہ ظالم کو ایک پہاڑ تو دیا، اس پر بھی اس کو صبر نہیں ہے، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ ایک اور بس، پھر اس کے بعد نہیں۔ تو میں اگر 2 دے دوں تیسرے کا سوال ضرور کرے گا۔ کیوں؟ انسان کا نفس یہ کبھی نہیں بھرتا، یہ مانگتا ہی ہے۔ تو اللہ سے مانگے، من لم یسأل اللہ، فرمایا جو نہیں مانگے گا اس کے اندر دنیا کی عافیت مانگو، ایمان کی سلامتی مانگو، خاتمہ بالخیر مانگو، جو چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو دین عطا فرما دے۔ آج لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے چکر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، کالجوں میں نام لکھے، اسکولوں میں نام لکھوائے جا رہے ہیں، شادی نہیں ہوئی، صرف منگنی ہوئی ہے، تب کہتے ہیں ہاں 4-5 سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا نا اس کا فلاں اسکول کے اندر ہم نے داخلہ کروانا ہے۔ اسکول میں پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، منع نہیں ہے، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، لیکن اس کے ساتھ اللہ والا بھی بناؤ۔ اگر ڈاکٹر ہے اللہ والا ہے، صالح ہے۔ آج کیا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ حلف لیتے ہیں ڈاکٹری پڑھنے کے بعد ہم حلف لیتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے،
بولو بھائی یہی ہے. لیکن جب مریض چلا جائے تو جیب بھی خالی گھر بھی خالی. کہا نہیں یہاں سے نہیں, وہ مہنگی لیبارٹری سے تم اگر ٹیسٹ کراؤ گے ان کی رپورٹ سب سے صحیح ہے. اب انسان کی جیب خالی ہو رہی ہے, اب تمہاری مدد کہاں گئی؟ تم نے تو کہا تھا اللہ ہم تیری مخلوق کی مدد کریں گے. انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا تو اللہ سے کیا مانگے؟ عافیت مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت دنیا میں عافیت ہے. گناہوں سے بچ گیا یہ بھی عافیت ہے, ایکسیڈنٹ سے بچ گیا, بیماری سے بچ گیا یہ بھی عافیت ہے, سلیم الاعضاء رہا یہ بھی عافیت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا. ہاں اللہ پاک جانتے تھے بندے کا مزاج کیا ہے, دنیا کو پہلے مانگتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ سکھا بتایا, انسان کا مزاج سمجھا دیا. اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنات عطا فرما, اور آخرت کی حسنات کو بعد میں اللہ نے پیش کیا. کیا سمجھایا؟ کہ بندے تیرا مزاج تو ادھر ہی ہے دنیا کی طرف. ہاں دونوں کام کر, دنیا بھی مانگ آخرت بھی مانگ. اللہ دنیا کی حسنات بھی عطا فرما اور آخرت کی حسنات بھی عطا فرما. دنیا کی حسنات میں سے 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 چیز جو اس میں سب سے زیادہ ہے فرمایا المرأة الصالحہ, نیک بیوی مل جانا, یہ دنیا کی حسنات میں سب سے زیادہ ہے. نیک بیوی مل گئی کیا ہوگا؟ وہ کیا کہتی ہے؟ جو کھلا دیا وہ کھلا دیا, جو اللہ نے لکھا ہے وہ لکھ دیا. آج ہمارے اندر حرص ہے, فلانے نے تو 10,000 کا جوڑا پہنا, اللہ میاں نے ہمیں تو 1,000 روپے کا ہی جوڑا دیا. یہ ہمارے تو کپڑے ہی پھٹے ہوئے. ہو سکتا ہے اللہ کو تیرے پھٹے ہوئے کپڑے قبول ہو, اس کا قبول نہ ہو. پھر بولو بھائی. المرأة الصالحہ فرمایا نیک بیوی ہے. عورت اگر چاہے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے, جہنم بھی بنا سکتی ہے. اگر وہ یہ چاہے کہ نہیں ضروریات زندگی سے زیادہ مجھے خرچ نہیں کرنا. جب دادا جان رحمت اللہ علیہ نے شادی کی تو وہ دیہات تھا, اور تو دادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آپ مجھے کھلائیں گے میں کھا لوں گی, جو پہنائیں گے میں پہن لوں گی, کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کروں. جو دادا نے منگا کے دے دیا سر آنکھوں پر. یہ تو مہنگائی ہوئی ہے, اللہ کا خزانہ تھوڑی ختم ہوا ہے. لوگ تو ایسے مطلب ہماری بھی حالت ایسی ہوتی ہے یار, جو موٹر سائیکل میں 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتے تھے اب وہ کہتے 100 روپے میں پیٹرول آئے گا کتنا؟ تو کیا ہے؟ پیٹرول کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب چاہے خشک کر دے, اللہ چاہے خشک کر دے, پھر کیا کرو گے؟ کہتے جی اب الیکٹرانک گاڑیاں آ رہی ہیں جو بجلی سے چلیں گی. جب تمہارے پاس پانی نہیں ہوگا بجلی پیدا کہاں سے کرو گے؟ عقل سے بھی انسان سوچے نا کہ اگر پانی نہ برسے آسمان سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے. کہتے سولر سے نکال لیں گے. اللہ سورج کو ہی نہ نکالے پھر اب تمہارا سولر بھی کیا. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا تم ہر جگہ عاجز ہو. جب عاجز ہو تو غیر عاجز کو سجدہ کرو. آج مزارات پر سجدے ہو رہے ہیں, مزارات کے طواف ہو رہے ہیں, اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا رہا. وہاں سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے انسان,
سجدہ تعظیمی کسی انسان کو کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ مزارات پر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں نماز روزے کی ضرورت تھوڑی ہے، ہم تو مولائی لوگ ہیں۔ مولائی کا کیا مطلب ہے؟ جو صرف چرس و گانجا پیتا رہے اور اس کے بعد کیا کہے ہم اللہ والے۔ نہیں صاحب، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مولائی لوگ ہیں۔ نہیں، جب دین کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو مومن نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا ہم سوچتے ہیں ہمارے اوپر یہ چیز فرض نہیں ہے، فلاں جگہ معاف کر دی، فلاں چیز۔ کون دنیا میں انسان ایسا ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ کسی چیز کو معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ انسان سوچتے ہی نہیں ہے کہ مجھے جانا ہے تو حکم دیا قبرستان جایا کرو، وہاں کیا ہوگا؟ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ سوچو، جہاں انسان نہیں آتا، اس گرمی کے اندر قبر میں جو مردہ پڑا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ قبر کھل جاتی ہے، اندر سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ سوچو کہ یار ہمیں بھی مرنا ہے، یہ گوشت پوست سب ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے کیا کہا؟ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، نہ مال لے کے جاؤ گے نہ اولاد لے کے جاؤ گے، اور انہی دو چیزوں کے پیچھے انسان مرتا ہے کہ مال کس لیے حاصل کرنا ہے؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو اولاد کے لیے کر رہا ہوں، اولاد کے لیے تو کچھ جمع کروں، تو میں مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ کیا سوچ رہا ہے؟ مال و اولاد جائے گی، ماں نہیں جائے گی، بیوی جس کے ساتھ زندگی گزاری بیوی نہیں جائے گی، ایک رات تو کیا 1 گھنٹے کے لیے نہیں لیٹے گی۔ کہتے مردے کے ساتھ، مردہ الگ کمرے میں نہلا دھلا کر کے اس کو رکھ دو، کہو بھائی یہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، کہتے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، 1-2 اور ہونے چاہیے، کیوں مردہ تجھے پکڑ کے لے جا رہا ہے ساتھ؟ وہ تو بیچارہ مردہ ہے، وہ تو ہل نہیں سکتا۔ لیکن دنیا نے کیا کہا؟ ہم مر جاؤ گے، کیا ہوگا؟ تو مرنا تو ویسا ہی ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اگر حیات لکھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ تو اللہ نے کوئی چیز عبث نہیں بنائی، خاص طور پہ حضرت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر گناہ ہو گیا نادم ہو جائے، نعمت مل گئی شاکر ہو جائے، سمجھیے؟ اور اپنے دل میں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یار مجھے تو بالکل مقام صدیقیت پر پہنچ جاؤں، میں حضرت ابو بکر کے برابر پہنچ جاؤں، حضرت عمر کے برابر پہنچ جاؤں۔ نہیں، ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہ صحابہ تھے۔ اللہ رب العزت سے کیا مانگو؟ اللہ ایمان عطا فرما، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، اللہ میرے ایمان کو کامل کر۔ ہاں، اس کے لیے کوشش کرے، اللہ والوں کے پاس آئے جائے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائیں گے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے دعا فرما دے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، آمین۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اور میرے گھر والے اللہ والے بنا دے، اور اللہ کا جو کاروباری حالات اور مسائل ہیں اللہ ان میں خیر و برکت و آسانی عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، رحم کرم فضل عنایت و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو مشکلات
اس وقت اہل پاکستان پر ہیں، اللہ آسانی اور رحم کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما، آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے، جو ماضی میں گناہ ہوئے اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، حال کو درست فرما دیجئے، مستقبل کو تابناک بنا دیجئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے جہاں جہاں مدارس دینیہ قائم ہے اللہ ان کے اندر برکت عطا فرما، اللہ اخلاص عطا فرما، اللہ اخلاص عطا فرما، اللہ جو لوگ دین کے کام میں مشغول ہیں اللہ ان کے دین و دنیا دونوں میں برکت عطا فرما، اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ اس کو فرما بردار بنا دے، اللہ ہمیں آپس کے اندر محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما، آخرت کی نعمت بھی عطا فرما، اور سب سے بڑی نعمت ہے اپنا تعارف اور اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ قربانی قریب ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے جو صاحب حیثیت ہیں اللہ ان کو قربانی کی توفیق عطا فرما، اور وہ جو گوشت ہے اللہ غریبوں کے اندر تقسیم کرے، اللہ غربا کو بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا فرما، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے الہ العالمین غیب سے انتظام فرما، جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اللہ ہمت اور توفیق عطا فرما، وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔